آ جاتے ہیں. جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ دوسری ڈائمینشنز ہیں. دیٹس ون پاسبلٹی. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہوا کہ یہ قیامت آئے گی تو تمہیں آسمان ایسے نظر نہیں آئے گا. آسمان بالکل ایسے جیسے آپ کو اسکوئرز نظر آنا، اس طرح سرکولر دروازے بن جائیں گے. اور وہ دروازے جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ جس سے ہمارا یہ والا جو ویژن ہے وہ ہمیں ہمارا ایٹماسفیئر اور whatever we see up there will be of a different chemistry، جس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس کے بیونڈ جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے بیونڈ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کے بیونڈ آسمان صرف اور صرف دروازے ہوں گے. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ دجال کو میں کنیکٹ کر سکوں. جب یاجوج ماجوج کی بات ہوتی ہے تو اللہ خود کہتے ہیں کہ جب میں یاجوج ماجوج کو کھولوں گا تو وہ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے. حدیبہ ینسلون، اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے. اور یاجوج ماجوج کے لیے اوپر کی جگہوں سے نیچے آنا اور عیسیٰ ابن مریم کا آسمان پہ چلا جانا اور اس ٹائم پہ واپس آنا، اس وجہ سے میں اور آپ آدم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آنا ہے تو یا تو ہم مان لیں کہ نہیں آنا. سمجھ لیں ایک پورا گروپ آف تھاٹ ہے جو اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے نان مسلمس کا، نہیں مسلمانوں کا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب نہیں آنا انہوں نے. یہ کیا آسمانوں پہ لے جانے والی باتیں کرتے؟ تو ٹھیک ہے، اس کا یہ پھر ان کا سمپل سا یہ جواب ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام چلیں فوت بھی ہو گئے ہیں تو آدم علیہ السلام دنیا میں تو نہیں پیدا ہوئے تھے نا. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں اوپر اٹھایا ہوا، برفانہ مکان علیہ، قرآن کی آیت ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اوپر کے مکان میں رکھا ہوا، اس کو اٹھا لیا اپنے اس بندے کو، ادریس علیہ السلام کو. اور لٹرلی ادریس علیہ السلام کا نام لے کے آئی آیت. اب اوپر جانے کا فنومنا قرآن سے ہے، جو حدیث کے اوپر ہلکا سا آئے گا بھی نا، اس کا اسکیونیس آف ٹورڈز دا حدیث ہوتا ہے کہ یار حدیث پتہ نہیں کس نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، آپ میں اس کا بھی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ جس نے بھی لکھی ہے ہی ریئلی ہیڈ تھیوریٹیکل فزکس اینڈ ایسٹرو فزکس انڈر ہز بیلٹ. مگر چلیں حدیث کو آپ نہیں مانتے تو قرآن میں تو یہ میٹافورس تو نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز اسکالرس جو اس طرح کے فلسفے کو بھی مانتے ہوں کہ ہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مگر یہ والی باتیں نہیں مانتے ہم کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اٹس لارجر دین لائف کانسیپٹس، دیو ملائی کس سے لے آئے ہو. ایون دے گو ٹو اے لیول کہ ان آیات کا ترجمہ میٹافوریکلی کر دیتے ہیں. ادریس علیہ السلام کو اوپر کے مقام پہ اٹھا لیا ہے. مقام پہ اٹھانا ہوتا تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ اوپر کا درجہ کیا ہوتا ہے. اللہ نے مکان کا لفظ بتایا. اللہ کو عربی آتی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ مکان کا لفظ کیا ہے، کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الفاظ کی تھوڑ نہیں، مقام نہیں استعمال کیا. جی مقام نہیں بولا، اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ بولا جس کا کوئی اور مطلب عرب کو پتہ ہو، نہ پتہ ہو کہ ہاں جی یہ کوئی نیا لفظ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسلیٹ کر دیں گے ہمیں. نو، اٹ واز سچ اے سمپل تھنگ. اور جب یہ الیاس علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے، یہ بھی ہم ڈینائی کرتے ہیں، مگر وہ تو کر ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو خواب میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم تو فزیکلی معراج تو حقیقت ہے. I mean, but you know they exist. These people exist. کہ جو کہتے ہیں نہیں یہ کیا دیو ملائی بات ہے. سورہ نجم میں اللہ عز و جل خود کہہ رہے ہیں کہ خود بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی میٹافور کے، کہ یا رسول اللہ آپ نے جبرائیل کو خود سدرۃ المنتہا پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ آیت ہے ایز از اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ یہ فزیکل ہو رہا تھا کہ نہیں. اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. اس کے بعد ایک ٹیڑھ میڑ کسی نے ڈالنی ہو تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جی وہ زمین پہ ہی دیکھا تھا، وہ کوئی اور واقعہ تھا. وہ سورہ مدثر کی وہی کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تھے، اور انہوں نے زمین سے دیکھا ہے. یہاں تک انہوں نے کھینچ لی اس بات کو. چلیں مان لیتے ہیں، آپ کی سب چیزیں مان بھی لیتے ہیں. آپ بس آدم علیہ السلام کو زمین پہ لا کے دکھائیں بس. that's the only question left کہ بھائی ٹھیک ہے پھر زمین پہ ہی پیدا کرو جس طرح باقی کے ہم پیدا ہوتے ہیں. اس طرح تو نہیں پیدا ہوا آدم علیہ السلام. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو آدم علیہ السلام سے خود تشبیہ دے دیا. ان کے تو ماں باپ ہی نہیں تھے. جی لٹرلی اللہ نے عیسیٰ کو خود قرآن میں بتایا کہ یہ آدم کی طرح ہے. تاکہ یہ جو بات کے فتنے اٹھنے ہیں نا مسلمانوں کے اندر، قرآن سے وہ بھی سوال ہو جائیں کہ تم نے کیوں، وائی ڈو یو تھنک اٹ از لارجر دین لائف. آدم علیہ السلام اگر بچپن میں آتے نا، نو مولود دنیا میں آتے، تو میں پھر بھی کہتا ایک جوانی میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بندہ زمین پہ آیا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیر از اے بگ پرابلم ٹو سالو ہیئر. ٹو ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹو پیپل آر کمنگ ڈاؤن.
So they have to be coming down from somewhere. And I'm telling you, اس کا بھی جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک پہاڑی پہ پیدا کیا تھا اور پہاڑی سے نیچے بھیجا تھا، کیونکہ وہ نیچے کا لفظ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ لوگ نیچے اترے اب، تو وہ پہاڑی ہے، وہ پہاڑی سے نیچے اتارنا ہے. یہ یہاں تک اگر جس کو کہتے ہیں. السلام علیکم ایوری دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دجال، یجوج ماجوج، اینڈ آف ٹائم، یہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں. جب آپ اسلامک لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی ہڈن ڈائمینشنز اور ہڈن سیکرٹس آپ کے سامنے ریویل ہوتے ہیں جو ہم نارمل وے میں ان چیزوں کو اپروچ نہیں کر سکتے ہیں. ہم جب تک آپ ان کو کریٹیکل لینس سے نہیں دیکھتے ہیں، جب آپ ان کو حدیث کی روشنی میں، قرآن کے لینس سے نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں. لائک کہ اگر ہم سورہ کاف کی بات کریں تو سورہ کاف میں ہمیں یجوج ماجوج، حضرت ذوالقرنین، اور مین امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ دجال کے بارے میں بہت سی ایسی پریڈکشنز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو ہمیں دوسری اور چیزوں میں نہیں مل سکتی ہیں. کیونکہ اگر ہمیں اس چیز کو لینس سے دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے دجال کو جو ہے وہ وارننگ دی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور تک اس چیز کو اتنا پونڈر کیا گیا، اور اینڈ آف ٹائمز کے اندر جو دجال از ون آف دا مین کی، تو دجال از ون آف دا مین کیز. وی شوڈ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دس. جب تک ہم اس چیز کے اوپر اپنی فلی گرپ نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کو اس کے لیے ریڈی نہیں کریں گے کہ دجال ایک پراپر سسٹم ہوگا، وہ ایک انسان ہوگا، وہ انسانوں کو کس طرح مینیپولیٹ کرے گا. ایون کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن بھی دجال کے سامنے سٹینڈ نہیں کر پائے گا. اور سورہ کاف از دا اینٹیٹوڈ. جب تک آپ سورہ کاف کو کریٹیکل لینس سے نہیں دیکھتے ہیں، سائنٹیفکلی لینس سے نہیں دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال سے بچنے کے لیے ہمیں چیزیں پرووائڈ کی ہیں، آپ ان کو پریکٹیکل سلیوشن میں نہیں لے کے آتے، تو پھر کبھی بھی آپ اس طرح کا پلیٹ فارم، ایک اس طرح کا میکنزم کریٹ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ دجال سے بچ سکو گے. اور دجال تو خود ہی ایک پورا اتنا ایک مینیپولیٹو چیزوں کو لے کے آ گیا کہ آپ اس کو جج ہی نہیں کر سکو گے کہ یہ ایک کہ یہ آپ کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے. سو ان شارٹ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں، احادیث کو سمجھیں، اتنا ہو سکے قرآن کو پرسپیکٹیو سمجھیں.